اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 52 اور 53 ہے، یعنی 52 اور 53۔ اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ اور ہم نے ان کو طور کے داہنی جانب سے آواز دی اور ان کو سرگوشی کرنے کے لیے اپنے سے قریب کیا، اور پھر ہم نے انہی کی خاطر ان کے بھائی ہارون کو اپنی رحمت سے نبی بنا دیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار کو پیش کیا گیا ہے، جیسے کہ کل کی جو آیات تھیں اس کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار انتہائی پیارا ہے، اور کس طرح انہوں نے دعوت اور تبلیغ میں ثابت قدمی دکھائی، اور کس طرح سے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے جوش کے ساتھ تبلیغ کی، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ تو اس سورہ مریم کے اندر انبیاء کرام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور ان کے کردار کو اور ان کی زندگی کے پہلوؤں کو پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ لوگ سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ کے یہ نیک بندے ہیں، اور اللہ کے یہ بندے، اللہ کے یہ رسول اور نبی وہ زندگی جیتے ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے۔ لہذا تم اپنی زندگیوں کو ان نبیوں کی زندگیوں کی طرح ڈھالو، اور نبی انبیاء کرام کی جو زندگی ہیں ان سے سبق لو، اور یہ دیکھو کہ کس طرح ان لوگوں نے اللہ رب العزت سے محبت کی، اور کس طرح اس کے راستے میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، اور کس طرح عقید توحید پر قائم رہے، اور کس طرح شرک کی گندگیوں کو اور کفر کی غلاظتوں کو بیان کیا، اور کس طرح اللہ رب العزت کی مرضی کو بندوں کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اس کو کس طرح انہوں نے بندوں کے سامنے رکھا، امت کے سامنے رکھا۔ یہ ہم کو سیکھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر جو ذکر کیا گیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، جو کل کی آیات میں بھی گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے عظیم پیغمبروں میں سے ہیں، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں اولو العزم من الرسل میں قرار دیا ہے کہ بہت ہی صاحب عظیمت رسول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں پر فرعون کے یہاں آپ نے پرورش پائی، اور اس کے بعد ایک قبطی کو جب ایک قتل کر دیا، ایک اسرائیلی کو جب انہوں نے قتل کر دیا، تو پھر ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا، اور وہ مدین آ گئے۔ جب مدین آ گئے تو یہاں پر بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ شعیب علیہ السلام تھے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ شعیب پیغمبر نہیں تھے بلکہ کوئی دوسرے شخص تھے۔ بہرحال شعیب ہوں یا کوئی دوسرے صاحب ہوں، ان کی بچی سے آپ نے نکاح کیا، اور مدین ہی میں آپ 10 سال تک رکے رہے۔ یہ جو مدین میں جب آپ رکے رہے، وہاں پر آپ کے اولاد بھی ہوئی۔ تو پھر ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ مدین سے مصر کی جانب جا رہے تھے، تو مدین سے جب آپ مصر کی جانب جا رہے تھے تو ایک پہاڑی سلسلہ پڑتا ہے، جو مدین سے جب آدمی مصر جائے یا مصر سے مدین آئے تو یہ کوہ طور کا ایک پورا پہاڑی سلسلہ چلا گیا ہے بڑی دور تک، تو یہ وہ سلسلہ ہے۔ تو یہاں پر جب وہ پہنچے تو رات، ٹھنڈک کی رات تھی، اور ہلکی سی بارش بھی ہو رہی تھی، اور اس وقت لوگ پریشان تھے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی خنک کی ہوائیں چل رہی تھیں، اور ٹھنڈک لگ رہی تھی۔ تو انہوں نے چاہا کہ ہم کہیں سے کچھ آگ مل جائے تاکہ کچھ تاپنے کا اور آگ سے گرمی حاصل کرنے کا کچھ ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول بھی گئے تھے، اور وہ سوچ رہے تھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پر کہیں سے آگ مل سکے۔ چنانچہ داہنی طرف سے انہوں نے دیکھا کہ ایک آگ کے کچھ شعلے سے ہیں جو دور پہاڑی کے اوپر جل رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید وہ کوئی قوم ہے، کچھ لوگ ہیں وہاں پر، کوئی قبیلہ وہاں پر آباد ہے جو آگ کو روشن کر رہا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، جسے سورہ طٰہٰ میں آ رہا ہے، اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں پر ٹھہرو، اور میں ابھی جاتا ہوں اور وہ آگ کے شعلے وہاں سے لے آتا ہوں، اور یہاں پر لکڑیاں اکٹھا کرو اور اس کو جلاتے ہیں اور کچھ گرمی حاصل کرتے ہیں۔
چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے، اور جب وہ چلے اور اس آگ کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بیری کا سا درخت ہے جس میں سے روشنی چھن چھن کے آ رہی ہے، اور آپ جیسے جیسے قریب ہوتے جاتے ہیں وہ دور ہوتا جاتا ہے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے سوچا کہ واپس چلیں، کیونکہ یہاں آگ تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو وہیں پر فوراً اللہ رب العزت نے آپ کو آواز دی اور پکارا اور کہا کہ موسیٰ، قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں اس کا تذکرہ موجود ہے، فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو ہم نے انہیں آواز دی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، فاخلع نعلیک، تم اپنے جوتوں کو اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم طویٰ نام کی بہت ہی مقدس وادی میں ہو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے اور سنو جو تمہارے اوپر وحی کی جا رہی ہے، اننی انا اللہ، سنو میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، تو میری عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے تو نماز قائم کر، ان الساعۃ آتیہ، اور سن قیامت آنے والی ہے، اور میں نے اس کو چھپا رکھا ہے تاکہ ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جا سکے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا اور ان سے اللہ نے گفتگو فرمائی، تو اسی کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا، وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو آواز دی، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو پکارا، ہم نے موسیٰ کو آواز دی، من جانب طور الایمن، یہ طور پہاڑ کے داہنی طرف، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے داہنی طرف، کیونکہ پہاڑ کا تو کوئی دائنا بائیں نہیں ہوتا، موسیٰ علیہ السلام کے داہنی طرف جو پہاڑوں کا ایک طور پہاڑ کا جو پورا سلسلہ چلا جا رہا تھا، طور سینا کا، یہ طور سینا کا جو یہ پورا سلسلہ جو چلا جا رہا تھا، اس میں سے ہم نے ان کو پکارا، وَقَرَّبْنَاهُ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے سے قریب کیا، نجیہ، اور ہم نے ان سے سرگوشی کی۔ یہ نجیہ کے لفظ ہیں جس کے معنی سرگوشی کرنے کا ہے۔ سرگوشی کرنا مطلب کسی کے کان میں چپکے سے کوئی بات کہنا، یا کان میں نہیں یعنی چپکے چپکے کوئی بات کرنا، جسے دو لوگ بیٹھے ہیں اور چپکے چپکے کوئی بات کہی جائے تاکہ کوئی تیسرا نہ سن لے، تو اس کو سرگوشی کہا جاتا ہے۔ اب تک اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے پاس اپنے پیغمبر بھیجے، جبریل علیہ السلام کو بھیجا یا دوسرے فرشتوں کو بھیجا جو ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ ایک امتیاز حاصل ہے، یہ ان کی ایک بہت بڑی سرفرازی ہے، بہت بڑی بلندی ہے، ان کا ایک اعزاز ہے اور بلند مند مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے خود گفتگو فرمائی، ان سے کلام کے درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں تھا، اللہ رب العزت کا کلام اور موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں۔ کتنا ہی پیارا منظر رہا ہوگا اور کتنی ہی بڑی یہ خوشبختی کی بات ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تو اس میں بالکل بے چین ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام بالکل ڈوب گئے اس محبت میں، اللہ رب العزت کی محبت میں، اور اللہ رب العزت نے کئی بار موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ محبت میں اس قدر آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی وہ آواز جو دل کا اللہ کی آواز، اللہ اکبر، کیا سرفرازی ہے، کیا بلند مرتبہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اس آواز کو سن رہے ہیں اور رگو پے میں وہ محبت دوڑ گئی، وہ محبت جس کو قابو میں رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم طور پہاڑ کی طرف دیکھو، وہاں پر دیکھو، میں اس پر اپنی ہلکی سی تجلی ظاہر کر رہا ہوں، دیکھو اگر وہ پہاڑ باقی رہتا ہے تو تم بھی دیکھ لینا مجھے۔ اور پھر اللہ نے جب ہلکی سی تجلی ظاہر کی اس پہاڑ پر تو وہ پہاڑ جل اٹھا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اب کیا آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو وہاں پر جب معراج میں گئے ہیں تو آپ نے بھی گفتگو فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گفتگو کی ہے، تو ہمارے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں پر بلایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے براہ راست گفتگو کی، یعنی یہاں پر بھی کوئی فرشتہ درمیان میں حائل نہیں تھا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اعزاز ہے ہی، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعزاز ہے، آپ سے بھی اللہ نے گفتگو فرمائی ہے۔
تو وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے ان کو سرگوشی کرنے کے لیے، ان سے باتیں کرنے کے لیے ہم نے ان کو اپنے سے قریب کر لیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بلند مقام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ بندہ جب اللہ سے قریب ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اگر وہ چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میری طرف آگے بڑھتا ہے تو میں ایک ذراع اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ جب وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر جاتا ہوں۔ تو بندہ جب اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ سے قربت اختیار کرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ اس سے محبت کرے، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ محبت مجھے حاصل ہو جائے، اللہ کی یہ قرب مجھے حاصل ہو جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اس کا طریقہ بیان کر دیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اس محبت کو پالو، تو پھر تم میری اتباع کرو، یعنی رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ تم کو اپنے سے قریب کر لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ کتنا بڑا پیغام ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دے دیا ہے کہ اے بندو، تمام کے تمام انسانوں اور جناتوں سنو، اگر تم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو، اس محبت کو پانا چاہتے ہو جو تم کو اللہ سے بالکل قریب کر دے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرو، ان کے احکامات کو مانو، اور جو انہوں نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر اپنی زندگی گزارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا ہے اس پیغام پر عمل کرو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ لہذا اس سنت کے طریقے پر جب تم چلو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جب تم چلو گے، تو اس کا انعام یہ ہوگا کہ تم کو اللہ قریب کر لے گا۔ یعنی تم یہ چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کی رحمت تمہیں اپنے سے قریب کر لے گی، اور تمہیں وہ محبت مل جائے گی جس کی تم خواہاں ہو، جو تم چاہتے ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا کہ ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی ہارون تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، پروردگار یہ جو دعوت کا کام ہے، رسالت کا کام ہے، میں تیرے بندوں تک جو یہ کام پہنچانا چاہتا ہوں، اور فرعون جو انتہائی ظالم جابر ہے، اور میں وہاں پر آپ کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، تو پروردگار اس میں میری مدد فرما دیجئے کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، کہ پروردگار میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیجئے تاکہ میں اس کام میں وہ میرے شریک ہو جائے اور ہم دونوں مل کر کام کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا اور کہا کہ ہم نے تمہاری خاطر، تمہارے کہنے سے ہم نے ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ اب موسیٰ اور ہارون دونوں کے دونوں نبی ہیں، اب تم دونوں جاؤ اور وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام انجام دو۔ چنانچہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، اور ہمیں اس تذکرے کو اور زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔